بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 18 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کارہائے نمایاں۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ان کے کردار کے جو نمایاں اوصاف تھے ان پر ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ نمایاں اوصاف میں ان کا حلیہ مبارک ہم نے دیکھا تھا، ان کی عبادت اور ان کی ریاضت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، ایسے ہی ان کی تواضع اور انکساری اور عاجزی سے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی ان کی شجاعت کے حوالے سے ہم تبصرہ کر چکے ہیں کہ حیدر کرار یعنی شیر خدا کا لقب ان کو عطا کیا گیا، تو ان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے عطا کیا گیا۔ ایسے ہی اصابت رائے کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ ان کی رائے بالخصوص دینی معاملات میں یا شریعت کے معاملات میں درست ثابت ہوتی تھی، شریعت کے مزاج کے مطابق ثابت ہوتی تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق بھی فرما دیا کرتے تھے۔ تو اصابت رائے ان کے کردار کا ایک اہم وصف تھا۔ ان تمام اوصاف پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں پر گفتگو کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کے جتنے بھی کارہائے نمایاں ہیں سب کو ہم مختصر سے اس لیکچر میں نہیں سمو سکتے، البتہ کچھ چیدہ اور اہم جو ان کے کارہائے نمایاں ہیں ان کو ہم مختصراً دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان کے کارہائے نمایاں میں سے ایک کارنامہ ان کا بغاوتوں کی سرکوبی ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں بغاوتیں بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو ان کو دبانا اور ان کی سرکوبی کرنا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہم خدمت رہی ہے۔ ایسے ہی ان کے فوجی انتظامات کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ فوجی انتظامات کے حوالے سے ان کی کیا خدمات رہی ہیں۔ ایسے ہی صیغۂ مال کے ٹیکس وغیرہ کے حوالے سے ان کی کیا خدمات رہی ہیں، انہوں نے مال کے بارے میں کیا انتظامات کیے تھے۔ ایسے ہی عمال کا احتساب، اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ عمال کا وہ احتساب کس طریقے سے کرتے تھے، ذمیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ، ان کا سلوک کس طرح کا تھا، قیمتوں پر کنٹرول انہوں نے کس طریقے سے حاصل کیا، عدل و انصاف ان کے عہدے میں کیسا تھا، اس پر تبصرہ کریں گے، اور رعایا پروری کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ رعایا کی وہ کس طریقے سے خدمت کیا کرتے تھے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم بغاوتوں کی سرکوبی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ بغاوتوں کو انہوں نے کس طریقے سے ختم کیا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں میں آپس میں ہی جنگیں شروع ہو گئی تھی، جیسے جنگ جمل تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، ایسے ہی جنگ صفین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، تو اس طریقے سے مسلمانوں کی آپس میں ہی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے جو دور کے علاقوں میں رہنے والے تھے انہوں نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا، اور کمزور سمجھ کے پھر بغاوتیں شروع کر دیں۔ ادھر سے خارجیوں نے بغاوت شروع کر دی، اور ادھر سے فارس اور کرمان کے کچھ صوبے تھے انہوں نے بغاوت کر دی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقوں میں بغاوت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ لگ رہا تھا کہ وہ علاقے بھی مسلمان حکومت کے اور مسلمان سلطنت کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے یہ تدبیر اپنائی، زیاد بن ابی کے سپرد یہ کام کر دیا، اور اس کو کہہ دیا کہ بغاوتوں کا قلعہ کما کرنا، بغاوتوں کو ختم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو انہوں نے زیاد بن ابی نے تمام بغاوتوں کو اپنی کمال تدبیر اور اپنی دانش مندی کے ساتھ ختم کر دیا، اور باغیوں پر قابو پا لیا تھا، اور دوبارہ سے امن و امان کو بحال کر دیا تھا۔ تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن ابی کے ذریعے تمام بغاوتوں کو کچل دیا، اور دوبارہ سے امن و امان بحال ہو گئی۔ اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی انتظامات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ فوج کے حوالے سے ان کی کیا خدمات رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی خدمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھی کہ انہوں نے فوج کی تنظیم کی، باقاعدہ فوج کو منظم کیا،
چونکہ بکھری ہوئی فوج تھی، مختلف محاذوں پہ لڑائی کر رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تنظیم کی، باقاعدہ اس کو منظم کر کے اس کی اصلاح کی اور اس کے اضافے کی ترتیب بنائی۔ اس کے اضافے پر خصوصی توجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف نئی فوجی چھاؤنیاں بھی تعمیر کروائی تھیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ تبدیل کر لیا تھا۔ جب دارالخلافہ تبدیل ہوا تو پھر اس کی وجہ سے، تبدیل کرنے کی وجہ سے مختلف جگہوں پر دوبارہ سے نئی فوجی چھاؤنیاں قائم کرنی پڑی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے لیے چھاؤنیاں تعمیر کروائی۔ ایسے ہی بہت سے نئے قلعے بھی تعمیر کروائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ کچھ ان کی مختصراً فوج کے حوالے سے خدمات تھی۔ تو اب ہم ان کے صیغہ مال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کی بڑی خدمت رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے صیغہ مال میں اور محصول میں بہت سی اصلاحات کی تھیں، اور ان اصلاحات کا فائدہ یہ ہوا کہ ملک کی جو آمدنی تھی اس میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اصلاح تو یہ کی تھی کہ جو جنگلات تھے پہلے ان پر ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، ان کو ملک میں شمار نہیں کیا جاتا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ملک میں شامل کر کے ان پر بھی ٹیکس لگا دیا، ان سے بھی محصول لیا جانے لگا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے جو تھے وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیے جاتے تھے، گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں لی جاتی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب عام طور سے گھوڑوں کی تجارت ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ مقرر کر دی تھی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو جنگی فائدے کے لحاظ سے گھوڑے پالے جائیں یا ان کی افزائش نسل کی جائے، تو پھر ایسے گھوڑوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا تھا اور ان پر زکوٰۃ کو موقوف کر دیا تھا۔ تو صیغہ مال کے حوالے سے ایک ان کی یہ خدمت ہے کہ انہوں نے گھوڑوں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت سی اصلاحات کی، تو ان اصلاحات کا فائدہ یہ ہوا کہ ملک کی آمدنی میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاخراج میں لکھا ہے کہ صرف ایک صحرائے برس سے 4000 درہم سالانہ کی آمدنی ہوتی تھی، یعنی جب صحرا کو اس کے اوپر بھی ٹیکس لگایا گیا، جنگلات پر ٹیکس لگایا گیا، تو پھر ان سے ایک سال میں 4000 درہم کی آمدنی ہونا شروع ہو گئی تھی، تو جس سے ملک کو فائدہ پہنچا۔ تو اب ہم ان کی ایک اور خدمت عمال کے احتساب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو عمال کی جو نگرانی ہے یہ ملک کے نظم و نسق کے لیے انتہائی اہم کام ہوتا ہے، یعنی اگر عمال کی نگرانی نہ کی جائے، ان کا احتساب نہ کیے جائے، تو وہی ملک کو اور سلطنت کو سنوارنے کی بجائے برباد کر دیتے ہیں، اور اگر ان کی نگرانی اور ان کا احتساب جاری رکھا جائے تو وہ ملک کی ترقی اور ترویج میں کام آتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا خاص اہتمام رکھا تھا۔ تو وقتاً فوقتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمال کو نصیحتیں کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے کہ عوام الناس کے درمیان عدل قائم کریں، کسی پر ظلم کرنے سے منع کرتے تھے اور مختلف قسم کی نصیحتیں انہیں کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے بارے میں وقتاً فوقتاً تحقیقات بھی کرواتے رہتے تھے۔ اگر کسی عامل کے بارے میں کوئی شکایت موصول ہوتی تو اس شکایت کے بارے میں تحقیقات کرواتے اور اس شکایت کا ازالہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن مالک انصاری کو تحقیقاتی کمیشن کا سربراہ مقرر کر رکھا تھا۔ تو ایک مرتبہ ان کو عراق بھیجا اور نصیحت کی کہ تم چند آدمیوں کو ساتھ لے کر عراق جاؤ اور ہر ضلع میں جا کر وہاں کے جو عمال ہیں ان کی تحقیقات کرو اور محاسبہ کرو ان کا، کہ کہیں ان کی آمدن کم ہو اور اخراجات زیادہ ہوں، تو وہ بیت المال سے زیادہ خرچہ تو نہیں لے رہے۔ اس طریقے کی جو بھی تحقیقات ہوتی تھی یہ کعب بن مالک انصاری کے سپرد ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت ذمیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمیوں کے حقوق کا خصوصی طور پہ خیال رکھا کرتے تھے اور حکام کو ان کے ساتھ اچھے سلوک اور نرمی کی ہدایت کر رکھی تھی۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو فرمان جاری کیا تھا کہ تم کو سختی اور نرمی موقع کے مطابق کرنی چاہیے، لیکن فرما دیا تھا کہ سختی ظلم کی حد تک نہ پہنچ جائے اور نرمی کمزوری کی حد تک نہ پہنچ جائے، یعنی نرمی اتنی نہ کی جائے کہ کمزوری محسوس ہونے لگے اور سختی اتنی نہ کی جائے کہ وہ ظلم کی حد کو چھونے لگے۔
ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خدمت یا ان کا ایک کارہ نمایاں یہ بھی ہے کہ انہوں نے قیمتوں پر کنٹرول رکھا، رعایا کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں چلے جایا کرتے تھے اور بازار کی قیمتوں پر نظر رکھا کرتے تھے تاکہ وہ اعتدال کی حد سے باہر نہ نکل جائیں، درمیان میں رہیں، اور یہ صرف رعایا کو سہولت دینے کے لیے کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے بازار کی نگرانی بنفس نفیس کیا کرتے تھے اور نرخ اور ماپ تول وغیرہ کے جو معاملات تھے ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی جب بازار میں جاتے تھے تو تجار کو نصیحتیں کرتے تھے، ان کو حسن معاملات، امانت اور دیانت کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور ایسے ہی فرمایا کرتے تھے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، خرید و فروخت میں درستگی اختیار کرو اور پیمانے کو پورا اور میزان کو سیدھا رکھا کرو تاکہ وزن پورا ہو۔ تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجار کو نصائح بھی کیا کرتے تھے۔ تو اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں عدلیہ اور انتظامیہ دو الگ الگ شعبہ جات تھے، یعنی عدلیہ الگ کام کر رہی تھی اور انتظامیہ الگ کام کرتی تھی، اور عدالت کی نظر میں چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی امیر المؤمنین ہو، چاہے کوئی ایک عام صحابی ہو، عدالت کی نظر میں یہ سب برابر ہوتے تھے، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، چاہے کوئی بیگانہ ہو، سارے عدالت کی نظر میں برابر ہوتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرہ ایک یہودی نے چرا لی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہچان لیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ درج کروایا، اور قاضی صاحب نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثبوت طلب کیا تو حضرت امیر المؤمنین کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، تو قاضی شریح نے مقدمہ خارج کر دیا کہ بھئی جو دعویٰ کر رہا ہے مدعی کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر مقدمہ کس بنا پر ہو سکتا ہے۔ تو اس منصفانہ فیصلے کو دیکھ کر یہودی متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، چونکہ یہودی کو تو پتہ تھا کہ یہ میں نے حضرت علی کی چرائی ہے، لیکن فیصلہ انصاف کے طور پر ہوا تھا اور عدل کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ نہیں دیکھا گیا تھا کہ ایک طرف امیر المؤمنین ہے اور ایک طرف غیر مسلم یہودی ہے، اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا تھا، بلکہ انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھا تھا۔ اس وجہ سے وہ یہودی متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاف پروری کا یہ عالم تھا کہ اپنے جو رشتہ دار، دوست، احباب تھے ان میں سے کسی کی خیانت کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، یعنی ان کی کسی قسم کی کوئی خیانت، کسی قسم کی کوئی مالی غبن، کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف پروری تھی، ان کے عدل و انصاف کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خدمت رعایا کے لیے بھی تھی، وہ رعایا پرور تھے، اور رعایا کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود جو تھا وہ باعث رحمت اور سایہ رحمت تھا۔ بیت المال کے جو دروازے تھے وہ غرباء اور مساکین کے لیے کھلے رہتے تھے، اور ان کی ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد فرمایا کرتے تھے، اور بیت المال کی جتنی بھی آمدنی ہوتی تھی وہ مستحقین میں، غرباء میں اور مساکین میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ تو یہ مختصر سے ان کے کارہائے نمایاں ہیں جن پہ ہم نے گفتگو کی ہے، تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ان کے کردار میں جو چیدہ چیزیں ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں پر گفتگو کی ہے، اور ان کے کارہائے نمایاں میں چیدہ واقعات ہم نے دیکھے ہیں، ان کی اہم جو خدمات ہیں وہ دیکھی ہیں، جن میں بغاوت کی سرکوبی ہے، فوجی انتظامات ہیں، صیغہ مال ہے، عمال کا احتساب، ذمیوں کے ساتھ ان کا سلوک، قیمتوں پر کنٹرول، عدل و انصاف اور رعایا پروری، ان تمام پر ہم نے گفتگو کی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم جو کارہائے نمایاں ہیں وہ ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں بیان کریں، تو جو ان کے اہم کارنامے ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 19 میں انشاءاللہ ہم مسلمان اور بر صغیر پاک و ہند کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، کیسے اس میں اسلام آیا، اسلام آنے کے مختلف ذرائع ہیں، کیسے اس میں برطانوی عہد حکومت آیا، تو یہ ساری انشاءاللہ اب ہماری ایک مفصل بحث شروع ہوگی مسلمان اور بر صغیر پاک و ہند کے بارے میں۔ جزاکم اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔